عامر بن اقوا کی شہادت۔ ابن اسحاق نے محمد بن ابراہیم ابن الحارث التمیمی سے اور انہوں نے ابو الحسین نصر بن دہر السلمی سے اور انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ ایک سفر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن عمرو بن اقوا کے چاچا عامر بن اقوا سے فرمایا: ابن اقوا، ذرا خودی خوانی کروا تاکہ اونٹ تیز تیز چلے۔ ابن اقوا اپنے اونٹ سے اتر کر پیدل چلنے لگے اور خودی کے لیے رجزیے شعر پڑھنے لگے، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا گیا تھا کہ جنگ کے میدان میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم دکھائیں گے۔ خدا کی قسم، اگر توفیق خداوندی ہمارے شامل حال نہ ہوتی تو ہمیں ہدایت نہ مل سکتی، نہ ہم صدقہ دیتے، نہ ہم نمازیں پڑھتے۔ یعنی اس نے ہمیں خصوصی رحمت سے اسلام کی ہدایت دی اور ہم نے یہ پاکیزہ طرز زندگی اختیار کر لیا۔ اس راستے پر چلتے ہوئے جب کوئی دشمن ہمارے خلاف چڑھائی کر کے آئے تو ہم بزدلی نہیں دکھاتے۔ جو ہمارے لیے فتنہ پیدا کرنا چاہیں، ہم ان کے مقابلے پر غیرت و ہمت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اے مولا کریم، ہمارے دلوں پر سکینت نازل فرما اور دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرمانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور ابن اقوا کو یوں دعا دی: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی صحابی کو یہ دعا دیتے تو وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اسی وقت کہہ دیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا ابن اقوا کی تو شہادت لازمی ہو گئی ہے، اگر وہ کچھ عرصہ مزید ہمارے ساتھ رہتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خیبر میں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کا واقعہ یوں نقل کیا گیا ہے کہ دشمن سے لڑتے ہوئے ان کی اپنی ہی تلوار پلٹ کر ان کو زخمی کر گئے۔ زخم کاری تھا، اس سے ان کی وفات ہو گئی۔ لوگوں کو ان کی شہادت کے بارے میں شک ہوا اور انہوں نے کہا یہ تو اپنی ہی تلوار سے زخمی ہو کر قتل ہو گئے ہیں۔ عامر بن اقوا کے بھتیجے سلمہ بن عمرو نے یہ باتیں سنی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لوگوں کی گفتگو کا ذکر کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سن کر فرمایا: بے شک وہ راہ حق میں شہید پا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور سب مسلمانوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔